نہ میڈیکل سائنس اس کا علاج تلاش کر سکی ہے اور نہ قیامت تک تلاش کر سکے گی. اور فرمایا کہ جب کسی انسان کے دماغ کے اندر کسی بیماری کا خلل پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اگر اس کی کوئی ادا پسند ہو، کوئی سجدہ پسند ہو، کوئی نیکی پسند ہو اور خدا چاہتا ہے کہ اس بندے کی اس بیماری کو دور کر دیا جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر کرم فرماتا ہے، پھر اس کو چھینک آتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ فرمایا چھینک آنے سے جب بندہ چھینک مارتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر موجود جو لا علاج بیماری ہے جس کو میڈیکل سائنس بھی تلاش نہیں کر سکا، جس کے نتیجے پر آج کے دور کی جدید میڈیکل سائنس بھی نہیں پہنچی ہے، فرمایا خدا بندے قدوس اسے ایک چھینک کے ساتھ اس کے دماغ سے وہ لا علاج بیماری کو دور کر دیتا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو اس وقت فوراً الحمدللہ کہا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے میرے پہ کرم کیا، کوئی دماغ نہیں، کوئی خاص بیماری اللہ نے میرے کو دور کی دی ہے. پھر کیونکہ فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ بدنی عبادت ہے، اور نماز کے ساتھ جو اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا اس کے اندر خاص جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اچھا، انسان کو اپنی جان بھی پیاری ہوتی ہے تو اپنا مال بھی پیارا ہوتا ہے. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد، یہ سارا گراؤنڈ بنانے کے بعد، یہ پورا بیک گراؤنڈ بیان کرنے کے بعد، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں مسئلہ کیا بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم فرقان مجید کے اندر 82 مقامات کے اوپر، 82 مقامات کے اوپر یا اس سے کم و بیش مقامات کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ نماز، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ نماز بدنی عبادت ہے، اس سے انسان کے بدن کو فائدہ پہنچتا ہے، اس سے انسان کی روح کو تسکین پہنچتی ہے، اس کے انسان کے ذہن اور تصور اور تخیل کو تسکین پہنچتی ہے. اس نماز کے ذریعے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اس نماز کے ذریعے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستاروں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ کے حبیب سب سے بہترین وقت کون سا ہے جو دعا اسے وقت قبول ہو جائے، سنو وہ وقت دسو جس وقت دعا قبول ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے فوراً بعد جو مانگی جاتی ہے دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کیا فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی جو دعا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. پھر اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انسان، اپنی جان انسان کو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا خدشہ ہو، خطرہ ہو، ایکسیڈنٹ ہو، ہیپن ہو، حادثہ ہو تو انسان کو سب سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ یار میری جان بچ جائے. یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اور پھر دیکھیں جب ہم میں سے کوئی انسان بیمار ہوتا ہے یا پیرالائز ہوتا ہے یا اس کو کوئی نہ کوئی جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے تو ہماری آخری سانس تک ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں کہ یدی جان بچ جائے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب بندے بالکل کسی جو وہ پیرالائز ہو جائے تو اس کو آخری حد تک بچانے کے لیے کہہ کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں، آخری سانس تک اس کی حفاظت، زندگی کی حفاظت، جان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اللہ کی طرف سے موت کا ایک وقت کیا ہوتا ہے؟ مقرر ہوتا ہے، نہ ایک ساتھ ادھر ہوتی ہے نہ ایک ساتھ ادھر ہوتی ہے. اس لیے فرمایا، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جو نماز ہے یہ بدنی عبادت ہے اور اللہ کی اس میں حکمت ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جو اللہ نے فرمایا کہ نماز ادا کرو اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرو. فرمایا انسان کو اپنی جان بھی پیاری ہوتی تھی، اپنا مال بھی پیارا ہوتا. تو پھر جس طرح انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اس طرح اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے مال کی بھی حفاظت ہو. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا. حضور نے فرمایا کہ ایک تو حفاظت ہو، تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی لاکر کے اندر اپنے مال کو رکھے یا بڑے کو سیکورٹی گارڈ رکھ لے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، چوروں سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی خفیہ تدابیر اختیار کی جاتی ہے. لیکن ایک تدبیر اللہ اور اس کے رسول نے بھی بتائی ہے. حضور نے فرمایا کہ جب خدا تمہیں مال دے تو یہ خدا کی تم پر نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمت کی فراوانی ہے. اور فرمایا کہ کیا کرو
بندہ مومن کو سب سے پہلے جب خدا کوئی مال دے، کوئی دولت دے، کوئی نعمت دے، کوئی عزت دے، کاروبار دے، اسی طریقے سے اچھی جاب عطا فرمائے، اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ مختلف قسم کے دنیا بھر میں اس کا کاروبار پھیل جائے، جس طرح کے بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے امپورٹر اور ایکسپورٹر موجود ہیں، بڑی بڑی دنیا کے اندر کاروباری شخصیات موجود ہیں جن کے کاروبار کئی ممالک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا کاروبار پھیل جائے سمجھ لو اس پر خدا نے اپنا انعام کر دیا، وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر خدا کی بارگاہ میں کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ فرمایا کہ جب بندہ شکر ادا کرے گا تو فرمایا کہ جس نعمت کا بھی بندہ شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کو انسان کا وہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے اس بندے کی جو ہے وہ نعمتوں میں اور اضافہ کروں۔ فرمایا کہ بندہ اگر چاہے کہ اس کا کاروبار محفوظ رہے، بندہ چاہے کہ اس کا مال محفوظ رہے، بندہ چاہے کہ اس کے مال کی خدا کی طرف سے حفاظت ہو، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ کیا کرے؟ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور فرمایا کہ یہ بھی تیسری حکمت اس کے اندر امام فخر الدین رازی نے لکھی ہے کہ اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہ نماز